اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنے اختتام کو آ پہنچا ہے اور ہم سب کو انشاءاللہ جلد ہی عید الفطر کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ عید الفطر افطار کا تہوار ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں ہر روز روزہ رکھنے کے بعد شام کو افطار کرتے رہے ہیں، اب یہاں پورے مہینے کا افطار ہو جائے گا۔ افطار کا معنی کیا ہے کہ وہ پابندی جو ہم پر رمضان میں کھانے پینے کی تھی، اب ہم اس پابندی سے باہر آ رہے ہیں، گویا ایک طرح سے آزادی مل رہی ہے۔ لیکن کیا مومن ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، مومن کی زندگی تو ساری کی ساری ہی ایک روزہ ہوتی ہے۔ اس کی آزادی بس وہی تک ہے جہاں اللہ رب العزت نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، اور جہاں اللہ نے اس کو روکا وہ وہی رک جاتا ہے۔ یہی نام ہے مسلمان ہونے کا، اور یہی ہے دراصل اسلام، کہ انسان اللہ کے حکم پر خود کو جھکا لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن پر وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یعنی ہر روز روزہ کھولنے کے وقت میں اس کو ایک خاص خوشی نصیب ہوتی، اور اسی طرح رمضان کے اینڈ پر جب روزوں کا اختتام ہوتا ہے اور عید کا دن اس کو نصیب ہوتا ہے اور اس دن وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ افطار کرتا ہے، تو یہاں بھی وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اس خوشی کو مناتا ہے، اس خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کرے یا خوشی کے موقع پر خوش نہ ہو۔ یہاں مومن کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اذا افطر فرح، افطار پر خوش ہوتا ہے، اور عید پر بھی مومن خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے پر خوش ہوگا، یعنی دنیا میں روزہ کھولنے پر اور رب سے ملاقات کے وقت روزہ رکھنے پر۔ اور وہ ملاقات کب ہوگی؟ جب زندگی کا اختتام ہوگا، اور مومن کے لیے وہ وقت بھی خوشی کا وقت ہو جاتا ہے جب فرشتے آ کے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، تو مومن کے اندر اپنے رب سے ملاقات کا اور زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں خوشیاں نصیب کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی میں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اکیلے بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے، ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی کمپنی میں خوش ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں اللہ سے محبت کرنا سیکھی، کیا اس موقع پر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں گے؟ کیا اس کے بغیر ہی ہماری کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کی جہاں بات کی گئی، وہاں اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی۔ رمضان ایک ہدایت کا موقع تھا، اختتام پر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھنی ہے۔ چاند رات سے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور صبح نماز پڑھنے تک مومن اپنی خوشی کا آغاز، خوشی کے دن کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے ساتھ کرتا ہے، گویا عید کی نماز ادا کرنا وہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگرچہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے جو خوشیوں کی صبح ہے، اس کے ساتھ ہی عید کے بعد کے دن وہ اپنی پرانی روش پر نہ لوٹ جائے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے جس میں وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے، جس میں اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے، جس میں اس نے اللہ کی اطاعت کے عہد کیے ہیں۔ اب اس جذبے کے ساتھ وہ نئے سال کا آغاز کرے خوشی کے ساتھ۔ بہت سی قومیں نئے سال کا آغاز خوشی کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن مومن کے لیے نیا سال کون سا ہے؟ جو رمضان کے بعد پاک صاف ہو کر، گناہوں سے آزاد ہو کر، گناہوں کے بوجھ کو ہٹانے کے بعد جو خوشی کا موقع پاتا ہے، اس خوشی کے ساتھ وہ نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ ایک نئی زندگی، نیا آغاز، نئی منصوبہ بندی، ایک بہتر انسان ہونے کا عہد، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کے نفس کے اندر کچھ غرور بھی آنے لگتا ہے کہ میں بہت بہتر ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے،
روزے رکھ کر، قرآن پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر انسان واقعی بہتر ہوتا ہے، اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مینشن کرنے سے منع کیا ہے. آپ نے اس سے روکا ہے کہ کوئی شخص اس بات کا تذکرہ کرے کہ میں نے پورے روزے رکھے یا میں نے ساری نمازیں پڑھی. اور ہماری عام روزمرہ زندگی میں جیسے عموماً لوگ پھر بعد میں مقابلہ بازی کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے اور اتنا صدقہ خیرات کیا. یہ سب کچھ تو اپنے رب کے لیے تھا، ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. عبادت کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مخفی رکھنا چاہیے. اور جب انسان منہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اندر ایک بڑائی کا احساس بھی پیدا ہونے لگتا ہے. اس احساس کو ختم کرنے کے لیے بار بار تکبیرات دہرائی جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا، والحمد للہ کثیرہ، اور بہت کثرت کے ساتھ اللہ کی تعریف جس نے ان سب نیکیوں کی توفیق دی. اور وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. عید کی خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تکبیرات بلند کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے بندوں کو نہیں بھولنا. نماز عید پر جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے. صدقہ فطر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یعنی روزے کی حالت میں اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کہیں کوئی ایسی بات وہ کہہ بیٹھا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، تو یہ ان تمام چیزوں کو درست کرنے والی ہے. اور دوسری طرف طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے. عید کی خوشیاں اسی وقت خوشیاں ہو سکتی ہیں جب سارے معاشرے کے اندر خوشیاں ہوں، جب ہر ایک کو کھانے کے لیے کچھ میسر ہو. کیونکہ عید صرف ان لوگوں کی نہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ ہے. ہمارے دین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کی بھی ضروریات پوری کرے. اسی لیے اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، کیونکہ اگر بعد میں ادا کیا گیا تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا. پھر اسی طرح عید کے دن صاف ستھرا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان کا اظہار کرنا، یہ بھی پسندیدہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. پھر اسی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی مسنون ہے، اور اس میں خاص طور پر کھجوریں کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ویسے کوئی بھی میٹھا آپ کھا سکتے ہیں. پھر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پیدل جانا چاہیے، یا یہ کہ گاڑی کہیں دور پارک کر کے انسان کچھ حصہ ضرور عیدگاہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے چلے، کیونکہ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے. پھر اسی طرح جب عید کی نماز پڑھے تو خطبہ غور سے سنے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کرے، اور اس کے بعد لوگوں سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہے. گھر واپس آنا چاہے تو راستہ بدل کر آئے، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے. پھر مومن کی خوشی اکیلے نہیں ہوتی، مومن اوروں کا بھی خیال رکھتا ہے. عموماً یہ بات تو دیکھی گئی ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات کرتے ہیں، کسی کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی وزٹر ان کے پاس آتا ہے، کچھ ٹیلی فون پر اور ای میلز اور ٹیکسٹ کے ذریعے عید کے پیغامات ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسے میں محروم طبقات کو بھی قطعاً نہ بھولیے. سوچئے ان بیماروں کے بارے میں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آج عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے. ہو سکے تو ان کو وزٹ کیجیے. اسی طرح کچھ لوگ قید کی حالت میں ہو سکتے ہیں، جیلوں میں ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچئے. دیگر تکلیف میں مبتلا لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے، کیونکہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے. کیونکہ مومن کی خوشی صرف جسمانی خوشی نہیں ہوتی، وہ صرف کھانا پینا اور کھیل کود میں ہی حصہ نہیں لیتا، بلکہ اس کی خوشی روحانی خوشی ہوتی ہے. اسی لیے وہ ذکر اور نماز کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کو بھی بھولتا نہیں، اور پھر نمازوں کے وقفوں کے بیچ میں انسانوں کے حقوق کو بھی فراموش نہیں کرتا. وہ صرف اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشیوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے. وہ اس سے بھی ملتا ہے جو اس سے نہیں ملتا، جو اس سے قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر اس کو سلام کرتا ہے، اور یوں ہر طرف سلام سلام اور رحمتوں کے پیغام اور خوشیوں کے پیغام پوری فضا کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے.
ایک اور بات جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انسان عید کی خوشی میں محو ہو کر اپنے کل کو نہ بھولے. اسے کل کیا کرنا ہے، آئندہ مہینے میں کیا کرنا ہے، آئندہ سال میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دے ڈے 1 سے ہی. کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈھیل دے دی جائے اس کو تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگرچہ فرض روزے اختتام کو پہنچتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا بھی ثابت ہے، جن کو 6 شوال کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں. اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے. رمضان کا ہر روزہ مثلا 30 روزے، 1 روزہ 10 روزوں کے برابر، اور پھر رمضان کے بعد جو 6 روزے ہیں ان میں سے ہر روزہ 10 کے برابر، تو 360 ہو جاتے ہیں. اور اس طرح گویا ایک شخص پورے سال روزے سے ہے. رمضان کا مہینہ اگر 29 کا بھی ہو تو حدیث کے مطابق اس کا اجر کم نہیں ہوتا، بندہ مومن کو 30 کا ہی ثواب مل جاتا ہے. بہرحال ابھی سے پلاننگ کر لیجئے شوال کے روزوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے عام ہیں، بہت وسیع ہیں، ہمارے تصور سے بہت بڑھ کر. یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی شوال کے، اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں جیسے بھی سہولت ہو. اور اگر رمضان میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھٹ گئے ہوں تو ان کی قضا بھی جلد رکھ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. پھر اسی طرح شوال گزرنے کے بعد باقی سال میں نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اسی طرح ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، وہ بھی انسان کے لیے بہت بہترین ہیں. ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر الصبر و3 ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. صبر کے مہینے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کے لیے امن اور اطمینان کا باعث ہے، انسان کے دل کی گھٹن اور ڈپریشن کو ختم کرتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا شہر رمضان کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی ایمانی قوت کے ساتھ، نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولنے اور اپنے نفس کے شر اور غلط فہمیوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانے کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے. تو آپ بھی اگر عبادت کا معنی نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے، تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ضائع کیا، اپنی یہ عمر برباد کی. آپ کی ساری کوششیں، چاہے آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں، بڑی بڑی ایجادات کر ڈالیں، بڑے بڑے انکشافات کر لیں، لیکن آپ کی ساری کوششیں کیا ہوئی، کیا رہی؟ ہاں، واقعی رائے گاہ گئی. مثال کے طور پر یہ پینسل کس کام کے لیے ہے؟ لکھنے کے لیے. اگر آپ اسے جھاڑو دینے لگیں، ہاں، اس کا صحیح استعمال ہے، لیکن آپ کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تنکے کی طرح آگے سے تو یہ کام بھی لے لیتے ہیں اس سے. جھاڑو تم دلے نہیں گئی اور یہ بھی ٹوٹ جائے گی. مثلاً آپ کو دیوار میں کیل ٹھونکنا ہے، آپ اٹھائیں اس گھڑی کو اور ٹھونکنے لگے، کیا ہوگا؟ یہ گھڑی اس کام کے لیے، اس سے یہ کام لینا کیا ہے؟ پھر نہیں، بعض اوقات ہم اس طرح کام لیتے ہیں چیزوں سے، جو چیز جس کام کے لیے نہیں ہوتی اس سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس چیز کا نقصان کر دیتے ہیں. ہم بھی پیدا کیے گئے عبادت کے لیے، لیکن ہم معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے، سوال لکھیے، کیا آپ اپنے وجود یا اپنی پیدائش یا اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ مطمئن ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ سمپل الفاظ میں انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے. پیغمبروں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی سبق دیا، اور وہ کیا ہے؟
جی ہاں، اللہ کی عبادت کرو. پیغمبروں کے آنے کا یہ مقصد تھا نا، اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پیغمبروں نے آ کر بندوں کو یہ سبق یاد کرایا، اسی کا احساس دلایا. اچھا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیوں کی تھی؟ ہجرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر بار چھوڑ دینا. آپ نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا تھا؟ چلیے آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تھے، تو وہ جو باقی سارے گھر چھوڑ گئے تھے وہ کس لیے چھوڑے تھے؟ باقی سب نے گھر کیوں چھوڑا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کیوں چھوڑا تھا؟ تقریباً 200 لوگ تھے جنہوں نے گھر چھوڑا تھا، مکہ چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ جی ہاں، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر عبادت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رکاوٹ آ گئی، اب کیا کریں، عبادت نہیں ہو سکتی. تو جس کام کے لیے گھر بار چھوڑنے کا حکم ہے وہ کام پھر کتنا اہم ہوگا یا نہیں؟ یہ جو آپ یہاں تشریف لاتے ہیں گھر بار چھوڑ کر، یہ کس مقصد کے لیے لاتے ہیں؟ تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، عبادت کے طریقے کیا ہیں، عبادت کیسے کی جاتی ہے. یہ بھی اسی مشن کا ایک حصہ ہے. یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی دراصل کیا ہے؟ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے. کیا جانے بغیر کہ عبادت کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے عبادت کی جا سکتی ہے؟ یہ کیا محض ایک لپ سروس ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا یا رب میں تیری عبادت کرتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے عبادت کرنا، اور عبادت کرنا ایک بڑا افضل کام ہے اور بہت فضیلت کی چیز ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے. اس طرح کے جملے بولنے سے عبادت ہو جاتی؟ عبادت محض بولنے کی چیز ہے یا پھر کرنے کی چیز بھی ہے؟ صرف کرنے کی ہے یا کچھ سمجھنے کی بھی ہے؟ جی ہاں، عبادت کا اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا، پست کرنا، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا، چھوٹا کر دینا. لسان العرب ایک ڈکشنری ہے، عربی زبان کی بہت بڑی ڈکشنری. لسان العرب کا معنی ہی کیا ہے؟ عربوں کی زبان. لسان العرب میں عبادت کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل. عبودیت کی اصل کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، اپنے آپ کو پست کرنا اور جھک جانا، جھکا دینا. جھکنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جھکنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑا بننا. پست کرنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑا کرنا. پست کرنا، جھکنا اور بڑا کرنا دوسرے معنوں میں استکبار یا تکبر. وقال الذین استکبروا من قومہ، تو یہ جو استکبار ہے قوم کا، یہ دراصل کیا ہے؟ کیا ہے استکبار؟ انکار، چھوٹا بننے سے انکار، بات ماننے سے انکار. اچھا لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عبادت میں صرف جھکنا اور پست ہونا ہی معنی نہیں، صرف یہ معنی بھی نہیں، یہ معنی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں معنی پایا جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر انسان اس کو محض جھکنے کے معنوں میں لے لے، محض چھوٹا ہونے کے معنوں میں، محض عاجزی کرنے کے معنوں میں، تو اس سے بات نہیں بنتی. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب عبادت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ایک ہے عبد کی نسبت بندے کی طرف، یعنی کسی انسان کا غلام ہونا، تو اس میں تو بس یہی دو معنی ہے کہ اس کے آگے عاجزی برتنا، اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھنا. کیونکہ جب تک کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا نہیں سمجھتا وہ اس کا حکم مانتا ہے؟ نہیں مانتا. حکم مانا ہی کب جاتا ہے اور کہاں مانا جاتا ہے؟ جس کو انسان اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے. مثلاً کسی بھی ادارے میں ایک پی این ہے فار ایگزامپل، اور ایک اس کا ہیڈ ہے. اب پی این ہیڈ کی بات مانے گا یا ہیڈ پی این کا حکم مانے گا؟ پی این مانے گا ہیڈ کی بات، نہ کہ ہیڈ مانے گا پی این کا حکم. کیوں؟ وائی؟ یہ ایک عام اصول ہے. یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، ایک عام رواج ہے زندگی. کس لیے؟ عام حالات میں بھی بچوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے بڑوں کا کہا مانو. عام محاورہ ہے نا بڑوں کا کہا ماننے کا. ٹھیک ہے، تو جو اپنے آپ کو خود ہی بڑا سمجھے وہ کبھی دوسرے کی بات نہیں مانتے ہوتے. انکار اور نافرمانی میں اصل چیز تکبر ہی ہے اس کا سبب. تو بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب عبد کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں خضوع اور تذلل ہے، لیکن جب عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی عبادت اللہ کی، تو اس میں محبت کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے. شریعت میں عبادت کا معنی ایسی کیفیت جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضوع اور خوف ہو. ابن کثیر نے یہ تعریف لکھی ہے. ابن کثیر کون ہے؟ مفسر قرآن ہے.
قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. تو ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ عبادت اس کیفیت کا نام ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف اور خضوع یعنی عاجزی پائی جاتی ہے. ایک طرف انتہائی محبت ہے اور دوسری طرف انتہائی خوف ہے اور انتہائی عاجزی. اب ذرا فیل کریں اس کو، یہ کیسے ہوگا؟ دو کنٹراڈکشن، دو متضاد چیزیں دل کے اندر، ایک طرف انتہائی محبت اور ایک طرف انتہائی خوف، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے انتہائی عاجزی. محبت انسان کو کیا بناتی؟ متکبر. ذرا سوچئے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو کسی سے ڈرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے. تو اس سے پھر معنی اطاعت کا نکل آیا. عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے نا کہ عبادت کا معنی اطاعت ہے، تو یہ اسی معنی میں کی جاتی ہے. یہ اس کا ڈرائیوڈ میننگ ہے، ڈائریکٹ میننگ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا اس سے مراد یہ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف، دو متضاد کیفیات، یہ بالکل بیلنس کر دیتی ہیں اس احساس کو. اور اگر یہ دو طرف نہ ہو، صرف یک طرفہ بات ہو، تو وہ بات درست ہی نہیں رہتی. مثلاً اگر آپ کہیں کہ عبادت میں صرف انتہائی محبت ہے اور خوف نام کی چیز کوئی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اعتدال ختم ہو جائے گا. اور اگر کہیں انتہائی خوف ہے اور محبت نام کی چیز نہیں، اور اگر ایک زیادہ اور دوسرا کم ہے تو بھی بات نہیں بنے گی. دونوں کو اپنے آخری حصے تک جانا ہے. محبت بھی اپنی انتہا تک جائے گی اور خوف بھی اپنے انتہا تک جائے گا. وہ پھر عدل کا مقام آ جائے گا، وہاں اصل عاجزی پیدا ہو جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے قریب ہے، اپنے بندے کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے. اس لیے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اور مانگنے کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں، اگرچہ کافر ناپسند کریں. یہ دعا ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، شرک سے برات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے، تو یہ دعا کی اعلیٰ ترین قسم ہے. یہ زبان حال سے انسان پکار رہا ہوتا ہے کہ یا رب میں تیرا محتاج ہوں اور میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف تیرے ہی پاس ہے، کیونکہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں، چاہے ہمیں کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، ہم اپنی تقدیر کے واقع ہونے سے گھبرائے ہوئے ہوں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا، بدظن نہیں ہونا، دور نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، بلکہ پلٹ پلٹ کر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی تعریف کرتے رہنا ہے. تو ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وہی ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وہی ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے جب وہ اسے بلند آواز سے پکارتا ہے، اور وہی ہر تکلیف کو ہم سے دور کرتا ہے اور ہر برائی کو ہم سے ہٹا دیتا ہے. ہمارا دل اسی کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے، ہمارے معاملات اسی کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، اور ہماری مشکلات اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہیں. ہمیں اسی کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت ملتی ہے، اور مشکلات اسی کے آسان کرنے سے آسان ہوتی ہیں. ہمیں اطاعت اور عبادت اور دعا کی توفیق بھی اسی کی رحمت سے ملتی ہے، وہی دیتا ہے. اس لیے پلٹ پلٹ کر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف لوٹنا چاہیے. ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں.
ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ہو گیا ہے، یہ مشکل میرے یہاں پیش آ گئی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی تقدیر میں سے ہے۔ ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے، چاہے انڈیویجولی، چاہے خاندان کی سطح پر، اور چاہے اجتماعی طور پر پوری دنیا میں، چاہے وہ ذاتی طور پر کوئی بیماری ہو یا وہ پھر پینڈیمک ہو، ہر تکلیف صرف اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے عقیدہ تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ یعنی جو مصیبت آتی ہے، اور پھر صرف مصیبت ہی تھوڑی آتی ہے، بہت سی خیر اور بھلائی بھی پہنچتی ہے۔ تو قل لن یصیبنا میں صرف مصائب نہیں ہے، اس میں نعمتیں بھی ہیں۔ جو نعمتیں اور راحتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، وہ سب تقدیر الہی کا حصہ ہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس کے حوصلے میں اضافہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ہوا مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارا مددگار ہے، اور پھر اس کے مولا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں ہماری سرپرستی کرے، اور ہمارے لیے اس کے بندے ہونے میں کیا لازم ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں۔ جو فیصلے وہ ہمارے بارے میں کرے ہم اس پر اعتماد کریں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا، جو نعمت دی یا جو تکلیف اس کی طرف سے آئی، یہ سب اسی کا فیصلہ ہے، ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آئی ہے، اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے بھلائی ہے، یعنی وہ خیر کا فیصلہ ہو یا زندگی میں آپ کے کوئی تکلیف آ گئی ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بندہ مومن کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی، الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس کا بھی نتیجہ اچھا ہی ہوگا، اس سے بھی مجھے فائدہ ہی پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں مومنوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ہمارا مولا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے اچھی ہی امید ہے۔ اور ولا مولا لہم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں، یعنی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، پھر ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں۔ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اس لیے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے، اور اس طرح انسان اپنی امیدوں کے حصول میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ تو توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کر دے کہ میرے بس میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہر کام اس کے اذن سے ہوتا ہے، وہی کرے گا، اور جو کرے گا وہ خیر ہی کے فیصلے کرے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات، کیونکہ توکل کو سمجھنا بڑا ضروری، دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا، دل کا اعتماد، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی کوئی بھی فائدہ ہے
یا کوئی بھی نقصان ہے، اپنی زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجیے. اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی بری خبر سنی، کوئی بھی چیز، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا. اگر بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کے شکر گزار ہوں. یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لیے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مدد کر ہی نہیں سکتا. تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی ہم زندگی میں مختلف کاموں کے لیے ارادے کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی سفر کریں گے یا ہم کوئی کاروبار کریں گے یا ہم کوئی ڈگری کریں گے، تو ان تمام ارادوں میں انسان کو طرح طرح کے خوف بھی لاحق ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں اس کے دل میں. تو پھر جب انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے، پڑھائی کے لیے محنت کر لیتا ہے، جاب کے لیے محنت کر لیتا ہے، یا ٹریولنگ کے لیے اپنے سارے بندوبست کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے، اب اس کے بعد معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے. ہوگا یہ سب کچھ اسی وقت جب اللہ چاہے گا، اور جو وہ چاہے گا وہی میرے حق میں خیر کا فیصلہ ہوگا. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان کے علاوہ تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہم پر نافذ ہوئے ہیں. ہماری تخلیق کی ابتدا سے لے کر کے ہم لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، ہماری کیا شکل و صورت ہو، ہماری آنکھوں کا رنگ کیسا ہو، ہماری ہائٹ کتنی ہو، ہماری عمر کتنی ہو، ہمارا رزق کیا ہو، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور وہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہیں، وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں. اس پر ایمان رکھنا کہ ان چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تقدیر کے لیے عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قضاء اور ایک ہے قدر. قضاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، جیسے قاضی ہوتا ہے، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ مقرر کرنا. تو قدر وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں اپنے علم کے مطابق مقرر کر دی ہے، اور قضاء وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں کیا ہے اور اس کو حقیقت واقع میں وجود بخشا ہے، یعنی اس کو وجود بھی دیا ہے. تو اس بنا پر قضاء اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ازلی علم، یعنی جو آئندہ قیامت تک ہونے والا سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جاری ہونے والی مشیت، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کی قدرت پر ایمان لانا. اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، ہر مخلوق پر محیط ہے. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، سمپل ورڈز میں یوں کہوں گی کہ جیسے تقدیر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے. اور اگر یہ اللہ کو نہ پتا ہوتا تو وہ پھر ہمارا رب کیسے ہوتا، یعنی اس کو علم ہی نہیں کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اور اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس ان سب چیزوں کا پہلے سے ہی علم ہے. اور پھر یہ کہ یہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے علم کے مطابق اور اس کا علم جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے جاری بھی ہو رہے ہیں. ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت کے مطابق سب کچھ جاری ہوتا ہے. یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ دلیل ہے اس کی، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. سورۃ الفرقان میں آتا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. لہٰذا ہم میں سے کون ہے جو ان آیات کو جھٹلا سکتا ہو یا وہ کہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی. آج کل ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے تقدیر کچھ نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو انسان خود کرتا ہے، آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی تقدیر مقرر کی.
تقدیر قدر سے، قدر کا مطلب کیا تھا؟ اندازہ کرنا، یہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، کیا اس کی ایج ہوگی، کیا کرے گی، کیا فائدہ دے گی، کیا نقصان دے گی، یہ سب اس کا مقرر کردہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہوتے ہیں، یہ 4 مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ دوسرا، اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا ہے۔ تیسرا، اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانا جو اس کی قدرت کاملہ کے مطابق نافذ ہونے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ چوتھا، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمارا اس بات پر ٹھوس ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ازلی سے مطلب یہ کہ بگننگ سے علم کی بنا پر ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہو چکی، جو ہو رہی ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے، سب کچھ اس کے لیے غیب اور حاضر کیا ہے؟ برابر ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا علم مخلوق کے علم جیسا نہیں، اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر ڈائمینشن، ہر صورت، ہر اس کے نتائج، اثرات، سب کچھ پتا ہے۔ انسان نے تو بہت لیٹلی ڈسکور کیا نا کہ انسان کی زندگی کی بنیادی اکائی جو وہ سیل ہے، اور سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا اس سے پہلے اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا بنانے والا ہے، تو وہ جانتا ہے سب کچھ۔ پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ایک سیل جو ہے وہ کب بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، اور پھر کس طرح اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور انسان کیوں بیمار ہوتا ہے، یہ چیزیں انسان آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا۔ اور پھر یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ غیب کے سارے علموں کو خوب خوب جانتا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی میں نے کہ اللہ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے، اور انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، آسمانوں کی مخلوقات ہوں، سب کے بارے میں نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ ان سب کی تقدیر اس نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت تو سب پڑھتے ہیں نا، لیکن غور نہیں کرتے کہ مطلب کیا ہے۔ اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر تقدیر کے تیسرا رکن کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اب دعا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گی کہ ہم تو دعائیں سیکھنے کے لیے آئے اور یہ میں عقیدہ تقدیر پڑھانے بیٹھ گئی، کیونکہ جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں، ہماری دعائیں بھی صحیح نہیں ہوتی، اور پھر ہم دعاؤں کے بارے میں بھی بے یقینی کی کیفیت رکھتے ہیں، اور پھر وہ کبھی مانگتے ہیں کبھی نہیں مانگتے، اور مانگنے میں بھی کوئی لذت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو قبول اللہ ہی کرے گا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا، یعنی وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہے تو وہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کی چاہت کچھ اور ہے اور اللہ کی چاہت کچھ اور ہے تو کس کی چاہت بہتر ہے؟ اللہ کی چاہت۔ وہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے فائدے جانتا ہے۔ ہم صرف وقتی طور پر بہت شارٹ سائٹڈ ہے، تھوڑا سا اپنا فیوچر جانتے ہیں، وہ ہمارا لانگ ٹرم فیوچر جانتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز اس وقت بندے کو دینی ہے اور کون سی چیز نہیں دینی، کون سی چیز آج اگر اس کو دے دی تو دنیا میں تو یہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ ہم پر مہربان ہے، وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی دیر کے لیے ایک دنیاوی فائدہ دے کے، ایک لذت دے کے، اور ہمیشہ کی زندگی ہماری مشکل میں ڈال دے۔ تو وہ ہم سے روک دیتا ہے، نہیں اس کو یہ نہیں دینا، کیونکہ یہ اس کے لیے بظاہر فائدے کی چیز ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے نقصان دہ۔ ہم اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے، اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں
اور آپ دیکھیے پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی ملے جو ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں اور جس کے لیے روز دعا کرتے ہیں صبح شام ہر وقت ہمارے دل میں غم لگا ہوا وہی مانگتے رہتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں بھی ملتی تو کیا کچھ بھی نہیں ملتا؟ آپ مسلسل عبادت کی حالت میں ہیں، جب تک آپ دعا کی حالت میں، آپ عبادت کی حالت میں، آپ کو عبادت کا اجر مل رہا ہے۔ اگر یہ مشکل آپ کی زندگی میں نہ ہو تو کیا آپ دعا کریں؟ کیا اللہ کو یاد کریں؟ کیا آپ کا اتنا اجر اکٹھا ہو؟ کیا آپ اتنی دیر عبادت کی حالت میں رہیں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اور زیادہ دعائیں کرے۔ بعض لوگوں کی مناجات، بعض لوگوں کا رونا اللہ کے آگے، بعض لوگوں کا فریادیں کرنا اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کچھ دیر اور اسی حال میں رہے، ایسی ہی دعائیں کرے۔ کیونکہ جب ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے نا تو بس ایک روٹین کی نماز ہوتی ہے، روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں جس میں کوئی دل نہیں لگا ہوتا ہمارا۔ لیکن جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، پھر رو کے مانگتے ہیں، پھر چپ کے مانگتے ہیں، پھر تنہائی میں مانگتے ہیں، پھر سب کے بیچ میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، پھر کسی سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور آپ دیکھیے بندہ مومن جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں،